السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد كلماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما، علماء کرام، مشائخین نظام، بالخصوص صدر محترم خطیب ذیشان حضرت العلامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب مد ظلہ العالی، سابق شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ، آج کے ہمارے مہمان پیر طریقت حامل شریعت حضرت مولانا سید شاہ محمد خضر بندی قادری مجددی صاحب قبلہ، سجادہ نشین حضرت سید شاہ سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نقشبند دکن، دوسرے پیر طریقت حامل شریعت حضرت مولانا سید شاہ غوث محی الدین قادری سجادہ نشین بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اصحاب معالی، بزرگان ملت، معزز سامعین، معززات سامعات، پیارے نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ واقف ہیں کہ ہم آج جو جمع ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے ضمن میں یہ تیسری کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ سلسلہ نقشبندیہ
قادریہ کے جو نوجوان ہیں بڑی جستجو بڑی ہی اہتمام کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ محبوب نگر کے جو نوجوان ہیں یہ ان کے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے۔ ایسے ماحول میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر کیا حالت ہے، ایسے ماحول میں حق کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو بیڑا اٹھائے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا اور یہ جلسہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے جستجو کے ساتھ یہ کوششیں کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی محنت، ان کی جستجو کو قبول فرما لے، ہم سب کو مخلص بنائے۔ میں ابتداً چند باتیں آپ حضرات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو بنیادی چیزیں ہیں اکثر حضرات ایسے بھی ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، وہ کہاں مدفن ہے؟ بہت سارے حضرات ناواقف ہیں اور انہوں نے ہندوستان میں کیا کارنامہ انجام دیا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ دیکھیے، ہندوستان جو فتح ہوا، ہندوستان میں اسلام پھیلا، فتح ہوا، تو یہ زمین ہتھیار کے ذریعے، یہ مقام ہتھیار کے ذریعے فتح نہیں ہوا۔ ابتداً خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج سے 800 سال پہلے کی بات ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ کوئی فوجی لشکر لے کر نہیں آئے تھے، حالانکہ محمود غزنوی کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر چکے تھے، ناکام ہو گئے، مگر یہ دھرتی، یہ زمین جو فتح ہوئی اللہ والوں سے فتح ہوئی۔ آج اسلام پھیلا تو ان کے صدقے میں یہ اسلام پھیلا بغیر ہتھیار کے۔ آپ جانتے ہیں 800 سال، پھر جو 400 سال کا عرصہ بیت گیا، 400 سال کا عرصہ بیتا تو اس کے اندر الگ الگ اختلافات ہوتے رہے۔ اسلام کبھی عروج پر رہا، پھر کبھی بادشاہوں کی وجہ سے انحطاط آ گیا۔ اسلام کا پھیلنا، اسلام کا عام ہونا، ان میں انحطاطی آ گئی۔ پھر آج سے 400 سال پہلے یک لخت بدل گیا، ایسا بدل گیا کہ دین الہی قائم ہو گیا۔ اب اسلام کا نام لینے والے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ وہ دور اکبر کا دور ہے۔ کون سا دور؟ سن 964 سے لے کر 1014 تک کا اس کا دور، یہ جو دور ہے انتہائی خطرناک دور رہا۔ تو ایسے سمے میں انتہائی خطرناک اسلام کے لیے ایسا دور تھا کہ بادشاہ، حالانکہ بادشاہ اکبر بادشاہ ابتداً بڑا اچھا رہا، مگر علماء سوس کے جب قریب ہوئے، جاہل صوفیہ اس کے قریب ہوئے، اس کو خوش کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے اس کو وہ مقام دیا کہ آج سے آپ مجتہد ہیں۔ اجتہاد، جبکہ وہ علم سے، اسلامی علوم سے بالکل ناواقف تھا، مجتہد کے منصب پر اسے بٹھا دیا گیا۔
بعضوں نے تو یہاں تک کہ لکھا جب سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا، استواء شمس ہوتا، تو تنہائی میں جا کر اس کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کی تعظیم کیا کرتا تھا سورج کی۔ شراب حلال، زنا جائز، غیر مسلم سے عورتوں سے نکاح جائز، مسلمان بچیوں کو غیر مسلم مردوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز، سود حلال، یہ سب خلط ملط کر کے ایک دین اکبری اس نے قائم کیا۔ آپ اندازہ کر لو، آپ اندازہ کر لو کہ یہ کتنا اسلام کے لیے کیسا ماحول تھا، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اب اس کا سد باب کرنا آسان نہیں تھا، بادشاہوں کے سامنے زبان کھولنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، وہاں کچھ بولنا، وہاں زبان کھولنا آسان نہ تھا، بلکہ جو آواز اٹھاتا اسے قید خانوں میں ڈال دیا جاتا، جو آواز اٹھاتا اس کے دین کے خلاف اسے قتل کر دیا جاتا۔ ایسے سمے میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک مرد حق کو پیدا فرمایا۔ وہ مرد حق کون ہے؟ وہ مرد حق مجدد الفسانی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہے۔ دین اکبری کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو بیڑا اٹھایا، کوئی لشکر باہر سے نہیں لائے، کوئی فوج باہر سے نہیں لائے، خانقاہی نظام قائم کیا، مدرسے کا نظام قائم کیا، وہاں صوفیاء کو تیار کیا، وہاں علماء کو تیار کیا، وہاں مجتہدین کو تیار کیا۔ کہا کہ فوج یہاں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر صرف اور سمجھداری کی ضرورت ہے، یہاں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے جب قلم اٹھایا، مکتوبات کو آپ نے لکھے، تقریباً 500 سے زائد آپ نے مکتوبات لکھے ہیں، 500 سے زائد مکتوبات لکھے۔ جب آپ کا ایک ایک خط، ایک ایک لیٹر کسی کے پاس پہنچ جاتا، وہ پڑھ لیتا، خط کا ابتدائی حصہ پڑھتا، خط کا ابتدائی حصہ پڑھتا، جس کے دل میں اسلام کی نفرت بیٹھ گئی تھی اور دین الہی جو قائم کیا تھا اس کی عظمت کی رہی چھا کرتا، تو اللہ نے اس مکتب کے اندر، اس خط کے اندر ایسا پاور دیا تھا، ایسا پاور دیا، ابھی خط مکمل ہی نہیں ہوتا، کہتا اے مجدد، اے شیخ احمد سرہندی، ہم تیرے گرویدہ ہو گئے، تیرے کرم کے گرویدہ ہو گئے، اب تیرے لیے جو تو کہے گا وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بزرگان ملت، علامہ اقبال کو ہر کوئی جانتا ہے، علامہ اقبال کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ایسے مفکر، ایسے مدبر، مسلمانوں کو ابھارنے والے، مسلمانوں کو ایک جمع کرنے والے، ان کا قلم مجدد الفسانی پر چلا، خبر پر گئے، مزار پر گئے، آج ہمارے کو معلوم ہی نہیں مزار کہاں ہے۔ افسوس تو یہ ہے، افسوس یہ ہے مزار کہاں ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ نام کے ساتھ سرہندی جب آتا ہے تو سرہند پنجاب کا علاقہ، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر وصال ہوا، وہیں پر آپ کی مزار اقدس ہے۔ آپ کی ولادت 14 شوال 971، وفات 1034۔ دیکھیے 1034، ذرا غور کرو آپ، 63 سال آپ کو عمر ملی، یہ 1000 سال ختم ہو رہے تھے، اس میں آپ کو تقریباً 29 برس ملے،
اور 30 برس ادھر کام کرنے کے لیے 1000 سال، 1000 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ ثانی کہتے ہیں 2، عربی میں کہتے ہیں ثانی، واحد اثنان، دوسرے مجدد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پہلے مجدد، دوسرے مجدد 1000 سال کے بعد جو پیدا ہونے والے وہ مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کا نام شیخ احمد، آپ مجدد کے لقب سے، امام ربانی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، جب شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر علامہ اقبال گئے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا غور کریں، کیا کہا؟ حاضر ہوا شیخ مجدد کے لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے۔ اور کیجئے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال۔ ذرا غور کرو، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جہانگیر کے لیے تعظیمی سجدہ لازم تھا، اگر کوئی تعظیمی سجدہ نہیں کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا گردن کٹ جانا منظور ہے، یہ گردن جھکنے والی نہیں ہے، جھکنے والی ہے تو ایک رب کائنات کے سامنے جھکنے والی ہے، اس کے سوا اور کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ جھکے گی تو اللہ کے سامنے، اس کے سوا اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ کہاں ہے؟ ذرا غور کیجئے، بادشاہ وقت کے دربار میں ہے، اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ ادھر مشورہ دینے والے صوفیاء، جاہل صوفیاء، علماء جو تھے، علماء سو تھے، کہنے لگے دیکھو بادشاہ کی تعظیم بجا نہیں لائی، دیکھو بادشاہ کی تعظیم بجا نہیں لائی۔ آپ نے کہا کہ گردن جھکتی ہے تو رب کے سامنے اور اس کے سوا کی۔ اسی چیز کو علامہ اقبال کہتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان۔ ذرا غور کرو آپ، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وہاں مزار پر جا کے یہ اشعار پڑھے ہیں، ذرا اندازہ کر لو۔ علامہ اقبال کسی علماء کو نہیں چھوڑے، کسی صوفیاء کو نہیں چھوڑے، مدبرین کو نہیں چھوڑے، اب وہ قبر انور پر جا کر یہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے کیا مجدد الف ثانی کے کارنامے ہیں۔ ذرا غور کر لو، آپ اندازہ کر لو میرے بھائیوں۔ تو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا جو دور ہے 1000 سال، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1000 سال مکمل ہو رہے تھے، اور دوسری صدی میں ہم داخل ہو رہے تھے۔ انتہائی اسلام کے لیے وہ نازک دور تھا، کٹھین دور تھا، مسلمانوں کو اپنے اسلام پر عمل کرنا بڑا دشوار تھا۔ ایسے سمے میں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ اپنے والد محترم حضرت العلامہ مولانا عبدالاحد رحمت اللہ علیہ سے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی، ان سے خلافت بھی حاصل کر لی۔ ان سے خلافت حاصل کرنے کے بعد اب اور اشتیاق بڑھتا گیا، ایک پیر کامل کی تلاش میں رہے، ایک پیر کامل کی تلاش میں رہے۔ وہ کون ہیں آپ کے پیر کامل؟ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ،
حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جن کا مزار دلی میں ہے، آپ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ علوم شرعیہ حاصل کرنے کے بعد، والد گرامی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد، خلافت حاصل کرنے کے بعد ارادہ کیا، حج کا ارادہ کیا، دلی آئے۔ دلی آنے کے بعد یہاں کا ماحول ہی الگ ہو گیا، اور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان آ رہے تھے تو انہوں نے، جانتے ہو، ایک خواب دیکھا، اس سندھ کی زمین میرے لیے جانا مناسب ہے یا نہیں۔ استخارہ کیا، استخارہ میں ایک خواب ہوا۔ خواب میں کیا ہوتا ہے جانتے ہو باقی باللہ رحمت اللہ علیہ؟ ایک پرندے کو آپ نے دیکھا، طوطے کو دیکھا، طوطا اڑ کر درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل نے کہا کہ کاش میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے تو میرے لیے ہند کا سفر آسان ہو جائے گا، میرے لیے کامیابی ہوگی۔ وہ پرندہ آیا، ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جانے کے بعد آپ نے اس پرندے کی چونچ کو لیا اور منہ میں داخل کیا، پھر وہ اڑ گیا، پھر دوسری مرتبہ آیا۔ آنے کے بعد وہ پرندہ از خود اپنی چونچ کو میرے منہ میں ڈال دیا۔ جب منہ میں ڈال دیا تو اس کی ایسی شیرنی تھی، اس کی ایسی مٹھاس تھی، اس مٹھاس کو میں نے چکھ لیا۔ تو اس وقت میں نے خواب کی تعبیر اپنے طور پر اور علماء سے لی، تو آپ نے فرمایا کہ بے چین ہے ایک شخص بے چین ہے آپ سے علوم لینے کے لیے، اور اس سے ایسا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا ہند کے اندر، ہند کی سرزمین کے اندر، ساری دنیا دیکھتے رہے گی، ساری دنیا دیکھتے رہے گی۔ تو آپ نے اس سفر کو مبارک سمجھ کر ہندوستان تشریف لائے، دلی میں رہے۔ تو آپ جب حج کے ارادے سے نکلے تھے، پیر و مرشد سے ملاقات تین، چونکہ اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے آگے بڑھا رہا ہوں، 3 مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے۔ سن لیجیے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، 3 مرتبہ آئے۔ پہلی مرتبہ جو کچھ لینا تھا لے لیا، ادھر سے دینا تھا دے دیا۔ اکبر کا دور تھا، بڑا نازک دور تھا، دینا تھا دے دیا، لینا تھا لے لیا۔ اب جو ہے ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی، جب تیسری مرتبہ آتے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا حال یہ ہے، مجدد الفسانی سرہند سے نکلے ہوئے معلوم ہے، تو مرید کے آمد پر ایک شیخ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے چپل اتار کر کئی کلومیٹر تک پیدل چلتے رہے۔ مریدین پریشان حال ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آئے تو سب کچھ دے دیا۔ آپ کے مریدین میں سے ایک حضرت نعمان بڑی ہستی تھی، بڑی ہستی۔ تو آپ نے ان سے بھی فرمایا، دیگر مریدین سے فرمایا، اب میرے پاس جو کچھ تھا شیخ احمد سرہندی کو دے دیا ہوں، جو لینا ہے ان سے لے لو، جو لینا ہے ان سے لے لو۔ تو چونکہ ان کے مرید تھے اور یہ بھی خلیفہ ہیں وہ بھی خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا حضرت والا، کہتے ہیں حضرت والا راست میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ مرشد کا قول سن لیجیے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں نعمان، تم جانتے ہو شیخ احمد سرہندی کا کیا مقام ہے؟ تم جانتے ہو ہم جیسے ہزاروں ستارے اس آفتاب کے اندر گم ہیں، علماء صوفیاء ان کے سامنے خال خال، ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ آفتاب ہے، وہ آفتاب ہے۔ ان کے پیر و مرشد
حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو اب اندازہ کر لو، پیر و مرشد یہ کہیں تو پھر کیا ہند کے اندر انقلاب نہیں آئے گا؟ ذرا اندازہ کر لو میرے بھائیو، جب ہند کے اندر انقلاب کیوں نہیں آئے گا؟ ہند کے اندر انقلاب کیوں نہیں آئے گا؟ معلوم ہے آج میں سمجھتا ہوں ہند سے لے کے شرق سے غرب تک، شرق سے لے کر غرب تک مجدد الفسانی کا فیض ہے، بہت بڑا فیض ہے۔ مغلوں کی جو حکومت رہی، جہانگیر کی، اکبر کی، شاہجہاں کی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی یہ جو حکومت رہی، یہ سلطنت رہی، 300 سے زیادہ عرصہ رہا، 300 سال تک دور چلتا رہا۔ تاریکی کا دور اکبر کے زمانے میں آیا، اب اس کا خلا و خما کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جہانگیر جب آئے، باپ پر بیٹا گیا، کچھ تھوڑی سی اصلاح ہوئی، کچھ اصلاح ہو گئی، مگر جو باتیں تھی جوں کا توں رہی، اور اکبر کو خراب کرنے والے کوئی اور نہیں تھے۔ جانتے ہو کون تھے؟ اکبر کو خراب کرنے والے علماء سو تھے۔ اکبر نہیں جانتا تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ بنانے والے علماء سو، فیضی، ابو الفیض، یہ کون ہے فیضی جانتے ہو؟ ارے آج ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ جو اکبر کے دربار میں تھا فیضی، اس نے جو تفسیر لکھی قرآن کی، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفسیر لکھی قرآن کی تو بغیر نقطے کے تفسیر لکھی اس نے، بغیر نقطے کے، ابتدا سے انتہا تک بغیر نقطہ، ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ تفسیر ایسی لکھی، آپ اندازہ کر لو کہ علم کتنا تھا۔ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی کے قرت کو دیکھ کر رشک کرنے لگتے ہیں، غلط عقیدے کے نمازوں کو دیکھ کر رشک کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں یہ تو دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بخاری پڑھ کر سناتے ہیں۔ سن لو، میرے نبی نے فرمایا قرآن ایسے پڑھیں گے یہ لوگ، قرآن ایسے پڑھیں گے تم ان کو دیکھ کر رشک کرتے رہیں گے، ہمیں بھی نہیں آتا۔ قرآن عبادت ایسے کریں گے کہ ہم بھی عبادت نہیں کر سکتے، ان کی نمازیں ایسے ہوگی، روزے ایسے ہوں گے، ان کے ارکان ایسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب کچھ دیکھیں گے مگر ان کے قلب میں ایمان نہیں رہے گا۔ ایسا رہے گا ایمان، قرآن کے قاری تو ہے، ایمان ایسا نکل کر چلا جائے گا جس طرح تیر نکل کر شکار سے چلا جاتا ہے، ویسا ایمان چلا جائے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا۔ یاد رکھ لو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات یہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، یہ تو اچھے معلوم ہو رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہی فرقہ، وہ فرقہ اہل سنت الجماعت، وہی جنتی ہے، اس کے سوا جتنے بھی ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے گمراہ ہے، فرماتے ہوئے فرمائے کہ ان کے ساتھ ایک لمحے کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ رہنا تمہارے ایمان کو غارت کر سکتی ہے، تمہارے ایمان کو غارت کر سکتی ہے۔ کون؟ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
یاد رکھو یہ بات اچھی طرح. تو میں عرض کر رہا تھا فیضی بے نقطہ تفسیر لکھنے والا مجدد الفسانی گئے، ملاقات کی غرض سے نہیں گئے، معلوم کرنے کے لیے اس کا سدباب اکبر جو دین قائم کیا اس کو ختم کرنے کے لیے فیضی سے بھی ملاقات کی، ابو الفیض سے بھی ملاقات کی. جب فیضی لکھ رہا تھا تو قلم رک گیا، کئی دن تک لکھ نہیں پایا، آگے قلم چلتا ہی نہیں. جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اچانک گئے تو کہنے لگا میرا قلم رکا ہوا ہے، بے نقطہ تفسیر لکھ رہا ہوں. آپ لکھیں گے، آپ لکھیں گے فیض ملا تھا اللہ والوں سے، کہاں قلم رکتا ہے. آپ نے کہا میں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا، میں نے اہتمام بھی نہیں کیا تھا، اب جب تو کہتا ہے تو رک گیا ہے تو سن حق کس کو کہتے ہیں. جا الحق وزہق الباطل، تو دیا ہے تو میرا قلم چلتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اسی وقت لکھتے گئے جب تک اس نے کہا کہ بس کر دو تب تک آپ لکھتے گئے. یہ ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. نعرہ رسالت، علماء نظامیہ، نعرہ رسالت. آئیے مجدد الفسانی یہ معلوم کر لیے یہاں کا کیا حال ہے، گبر کے حواریین کا، علماء سو کا، جاہل صوفیہ کا حال معلوم کر لیے. اور آج جہانگیر کا جب دور آیا، جہانگیر بلایا تو اس کا دروازہ جو تھا کیسا تھا جانتے ہو؟ جھک کر جانا لازم تھا، جھک کر جانا لازم تھا. اور شام میں دربار میں بیٹھا ہوا ہوتا جہانگیر، شام میں دربار میں بیٹھا ہوا ہوتا، جو بھی آ رہا ہے خود بخود رضامندی سے سجدہ کر لے یا غیر رضامندی سے سجدہ کر لے، ایسا دروازہ بنا ہوا تھا. مگر یہ مجدد الفسانی جب داخل ہوئے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، دیکھنے کے بعد جانتے ہو سارے کھڑے ہوئے ہیں، فوجی لشکر ہے، ہتھیار ان کے سامنے ہے، سب کچھ دربار کے آداب سے آپ واقف ہیں اس زمانے کے. جب آپ داخل ہو رہے دربار میں تو سر آگے نہیں کیا، سب سے پہلے پیر اٹھایا، پیر اٹھا کر سامنے رکھ دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہاں سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا. اس طرح آپ داخل ہو گئے، وہاں سارے کے سارے پریشان ہو گئے. اس وقت جہانگیر سے کہا کیا آپ کے سجدہ تعظیمی بجا نہیں لایا؟ تو اس وقت نہیں لایا گیا تو آپ کو قلعے گوالیے کے اندر 1 سال تک قید کیا گیا. 1 سال تک ایک اللہ والے کو 1 سال تک قید کیا گیا. 3 سال تک فوج کے درمیان بند رہے آپ. معمولی بات نہیں ہے. جب جا رہے تھے بیٹے بھی آئے، رشتے دار آئے، مریدین آئے، سب کو معلوم ہوا قید خانے میں جا رہے ہیں تو آپ نے پہلا آپ کا جملہ نکلا میری فکر نہ کرنا، میری فکر نہ کرنا، مجھے نکالنے کی فکر نہ کرنا. وہ نکالنے والا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب وہاں پر جاؤں تو بھی وہی میرا مشن جاری رہے گا. حضرت معصوم سے فرمایا، آپ کے صاحبزادے سے فرمایا، دوسرے بڑے صاحبزادے سے فرمایا، والدہ کو جا کر کہنا مطمئن رہو، ادھر کی فکر نہ کرنا. یہ ہے مجدد الفسانی. جب اندر تشریف لے گئے، قید خانے میں تشریف لے گئے، اندر جانے کے بعد 500 قیدی تھے، اس کے اندر مشرک تھے، عیسائی تھے اور فاسد و فاسق تھے. جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ بھی قلم چلتا رہا، عبادتیں جاری رہی، اصلاح کا کام جاری رہا. تو 500 جو قیدی تھے، مجرم تھے، سارے کے سارے تائب ہوئے. جہاں نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، قید خانے میں اذان بلند ہوتی تھی. مجدد الفسانی کا یہ فیض ہے. جہاں کفر تھا چھٹ گیا، جہاں باطل تھا چھٹ گیا. للہیت اکبر کا جو دین تھا اس کو بتا دیا گیا کہ ہمیں قید خانے میں ڈال دو، وہاں بھی شریعت اسلامی کو ہم عام کرتے رہیں.
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب جہانگیر کو معلوم ہوا کہ ان کے کارنامے آئیے میں آپ کو اب آخری باتیں بیان کی کہ مولانا کہ خطاب کو آپ کو سماعت کرنا ہے، آخری اہم بات آپ کو بتا کر اپنی بات، بہت ساری باتیں آپ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی مگر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک ہمارے سلسلے کے ذکر کے متعلق بھی ذکر کرتا ہوں، اس پر جو اعتراض ہوتا ہے تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کہا کہ شرق سے غرب تک فیض ہے۔ کیسے فیض ہے؟ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہانگیر کا دور ختم ہو گیا، آپ ہندوستان میں رہتے، شاہ جہاں آئے، شاہ جہاں کے بعد کون آئے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ جانتے ہو ان کی حکومت کہاں تک تھی؟ جانتے بھی ہو، تاریخ سے واقف ہو؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، آپ ذرا اندازہ کر لو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں سے وہاں تک حکومت تھی۔ یہ کس کے مرید ہیں؟ ان کو تربیت ملی کس کی؟ دین الہی قائم، دین الہی قائم ہونے کے بعد، دین الہی قائم ہونے کے بعد اکبر ختم، جہانگیر کی حکومت ختم، شاہ جہاں کی ختم، اب آئی حکومت کس کی؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج ہند میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے تو سب میں زیادہ مخالفت ہوتی، کیوں؟ جانتے ہو، آپ ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہو تو جانتے ہو میرے بھائیوں، اکبر کی یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والے کوئی اور نہ تھے۔ یہ کس کے مرید تھے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں۔ سلسلے نقشبندیہ کا فیض آپ ذرا غور کرو، میں اگر مخطوطات کو پڑھ کر سناؤں آپ کو، آپ دنگ رہیں گے۔ ایک خط آخر میں جو حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے وہ مختصر آپ کو سناؤں گا۔ خط کے اندازے سے آپ کو اندازہ ہوگا تربیت مرشد مرید کی کیسے کر رہے ہیں، کیا انداز نرالا ہے۔ تو وہ تربیت، اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اورنگزیب کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد گزار تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ سے 2 مرتبہ لکھا، ساری رات عبادتوں میں گزرتی، دن جو ہے قوم کے درمیان کٹتا، عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت چلتی، اور 500 علماء کو آپ نے اکٹھا کیا، مفتیان کرام کو اکٹھا کیا، علماء حق کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ فتوے کی اہم کتاب آپ نے لکھی، عرب کے اندر فتوے ہندیہ کہتے ہیں، یہاں فتوے عالمگیری۔ آپ جامع نظامیہ میں بھی جائیں گے فتویٰ لینے کے لیے، وہی فتوے کا حوالہ ملے گا آپ کو۔ دیوبند جائیں گے وہی فتوے کا حوالہ ملے گا، ندوہ جائیں گے آپ کو وہی فتوے کا حوالہ ملے گا، مبارک پور اشرفیہ جائیں گے وہی فتوے کا حوالہ ملے گا۔ ہند سے لے کر شرق سے لے غرب تک جتنے ادارے چلتے ہیں سارے کے سارے فتوے لکھتے ہیں، تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ یہ فیضان
امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا، امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد الفسانی تک، مجدد الفسانی سے آگے بڑھائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، وہاں سے فیض چلتا آیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجدد الفسانی، فیضان مجدد الفسانی۔ یہ 31 واسطوں تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر 31 واسطوں تک مجدد الفسانی کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔ وہاں سے لے کر پھر آپ آؤ محبوب نگر میں کتنے علماء ہیں؟ اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والے جامعہ نظامیہ سے فارغ ہے نہیں؟ جانتے ہو آپ؟ جانتے ہو میرے بھائیو؟ جامع مسجد کے اندر بھی امام، مکہ مسجد، مدینہ مسجد، بڑی بڑی مسجدوں کے اندر اہل سنت الجماعت کے علماء ہیں۔ میں عالم ہونے کی نسبت سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دین کا داعی، دین کا خدمت گزار ہونے کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، علماء کی میرے بھائیو قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ یقیناً علماء اہل سنت الجماعت کی قدر کرو گے، مشائخین کی قدر کرو گے، سادات کی قدر کرو گے، صوفیاء کی قدر کرو گے، کام بنے گا، ورنہ نہیں تو کام نہیں بنے گا میرے بھائی، کام نہیں بنے گا۔ جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے کہا جاتا آپ کے شیخ یاد کر رہے ہیں، آپ کو بلائے ہیں، تو کیا حالت ہوتی؟ پیر و مرشد یاد کیے، باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یاد کیے ہیں تو کہتے ہیں کہ تھرا جاتے، کانپتے، ڈرتے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ پیر مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خشیت طاری ہے، کیوں یاد کیا ہے، کیوں یاد کیا ہے؟ یاد تھا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا جب سب کچھ دیا تو پیر مرشد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا حال کیا تھا جانتے ہو؟ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آئے تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے، الٹے پیر چلتے تھے، کہتے لوگوں میری قدر نہ کرنا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی قدر کرنا، یہ مجدد کی قدر کرنا۔ سب کو کہتے میرے لیے نہیں اٹھنا، صرف اٹھنا تو ان کے لیے اٹھنا۔ یہ معاملہ تھا پیر و مرشد کا، یہ معاملہ تھا۔ جب کام بنا، جب کام بنا، آج ہے تو آپ بتائیں، آپ میں آپ کو نہیں بولنا چاہ رہا ہوں مزید، آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے ماشاءاللہ صاحب سمجھ ہے، صاحب سمجھ ہے۔ آج ہم کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مساجد منہدم کرنے کی طرف آ رہے ہیں، مدرسوں کو ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں، تو ہماری اپنی ذمہ داری کچھ ہے نہیں میرے بھائیوں؟ ہماری اپنی ذمہ داریاں بیٹھنے والے یا ماشاءاللہ کتنا کثیر مجموعہ ہے، کرسیاں ناکافی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ اتنا کثیر مجموعہ ہے، تو یقیناً یہ کثیر مجموعہ یہاں سے جب لے جا رہے ہو، کوئی چیز لے جا رہے ہو تو یوں ہی نہیں جانا، اپنے قلب کے اندر اسلام کی محبت، مذہب کی محبت لے جانا اور کام کرنے کے لیے جٹ جانا ہمیشہ کے لیے۔ یاد رکھو، آپ چلے جائیں گے ایسے ہی اٹھ کر، تقریر تو ہوتے رہتی، ہم کو کیا، ہمارے دل میں باتوں کو اتارو۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ مجدد ہیں میرے بھائیوں جن کا فیض جاری و ساری ہے، آج بھی جاری و ساری ہے۔ مجدد الفسانی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو میرے مشن کو آگے لے کر چلے گا، جو میرے مشن کو آگے لے کر چلے گا تو میرا فیض اس میں جاری رہے گا، میرا فیض جاری رہے گا۔ تو آج آپ کے محبوب نگر کے اندر کتنے علماء جامعہ نظامیہ ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کئی علماء، کثیر تعداد میں اکثریت علماء جامعہ نظامیہ کی مساجد کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایک اس کا فیض ہے بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان کا فیض ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی یہی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے چلتے آئے ہیں۔ یہ 40 واسطے سے آپ کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہی فیض ہے بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ کا آج فیض ہے۔ محبوب نگر کے اندر فیض ساری و ساری ہے میرے بھائیو، فیض ساری و ساری۔
سبحان اللہ۔ ہے نہیں میرے بھائیو؟ آپ ذرا بتاؤ، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں۔ یہی ہے، دلی کی جامع مسجد چلے جائیں، دلی کی جامع مسجد جائیں، کس کا فیض ہے؟ یہی تو اشارہ ہوا، یہی تو اشارہ ہوا معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ارے آپ صرف تاج محل تاج محل دیکھنے جاتے ہو، مگر تاج محل کے بازو میں کیا دیکھتے ہو؟ تاج محل دیکھنے والے خوش ہو کر آ جاتے ہیں، شام میں خوشنما مسجد نظر آتی ہے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی مسجد، خوشنما مسجد، کس کا فیض ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب فیض مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سامعین کرام، چونکہ بہت وقت ہو چکا ہے، آئیے اب میں نے وہ خط پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، بہرحال خط سننے کا اور پڑھنے کا یقیناً آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو واقعتاً خطوط پڑھنے کے آپ کیسے، کس انداز سے آپ کو جو ہے اصلاح کرتے تھے، کس انداز سے آپ اصلاح کرتے تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کا طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ ان کے اندر انانیت پیدا نہ ہو، وہ انانیت کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک آپ نے لکھا کہ سنو، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں تک لکھا، ہم تو درویش بیٹھے ہوئے ہیں، مگر تم میدان جہاد میں ہو، میدان جہاد میں ہو، تمہارا ثواب ہم سے بڑھ کر ہے، 1000 گنا بڑھ کر تمہارے لیے ثواب ہے۔ یا مجدد الفسانی کس کے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ پڑھتے چلے جاؤ، تمہارا ایک نماز کا ثواب لاکھوں نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس طرح ان کی تربیت کرتے گئے، اس طرح ان کی تربیت کرتے گئے، آج وہ فیضان ہے میرے بھائیوں۔ خط پڑھنے کا ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کو سناؤں گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر بعض اوقات ہمارے پاس ذکر کا انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے سلسلے نقشبندیہ کے اندر بتا رہا، ہمارا کیا ہے سلسلے نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یاد رکھو یہ چاروں سلسلے برحق ہیں، برحق ہے، یاد رکھیے۔ چاروں ائمہ جیسے برحق ہے، چاروں خلفاء جیسے برحق ہیں، چاروں سلسلے برحق ہیں۔ یہ بنیادی بات یاد رکھ لے، بنیادی بات یاد رکھ لے۔ تو ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے۔ تو پہلا جو ہم کو وہی سلسلہ محدث دکن علیہ الرحمہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، وہی سلسلہ ہے۔ وہ فیض محدث دکن کی کتنے مریدین ہیں آپ اندازہ کر لیں، ان کی کتنی کتابیں محبوب نگر میں پڑھی جاتی ہے، معراج نامہ، شہادت نامہ، قیامت نامہ، زجاجۃ المصابیح، نور المصابیح۔ یہ فیض کس کا ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا راست فیض چلا رہا ہے میرے بھائیو۔ تو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اب رہی بات ہمارے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے نہیں دل سے کرنا ہے۔ یہاں کچھ اعتراض ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ اعتراض عموماً ہوتا ہے نا بھائی، تو پیر و مرشد کا تصور کرنا پڑتا ہے۔ اب خدا کو کوئی دیکھا ہی نہیں، تصور کیسے کر سکتے؟ اب اپن جیسا آنکھ بند کرے تو کدھر کدھر چلے جاتے آپ کو معلوم ہے نا۔ خیال ایک جگہ لانا بولے تو کیسا لا سکتے آپ ذرا اندازہ کر لو، نہیں لا سکتے۔ ایک جگہ خیال ہونا چاہیے، ایک جگہ خیال ہونا چاہیے، ایک جگہ۔ تو اگر کسی مرید کو سب سے بڑی ہستی اگر دنیا میں ہے تو وہ مرشد کی ہستی ہوتی ہے، اس کے لیے مرشد کی ہستی ہوتی ہے۔ تو خیال مرشد کا ہو، اور خیال ایسا ہو کہ اللہ، دل سے کہے اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ۔ یہ جو اللہ ہو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا فیض پیر و مرشد کے قلب پر آ رہا، پھر ان کے بعد میرے دل پر آ رہا، یہ تصور کرنا ہے۔ تو بعضوں نے کچھ لکھ دیا ہے، کچھ لکھ دیا، اس کی بات میں بتاؤں یہ کیسا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ جائز ہے کیا شریعت میں؟ تو سن لیجئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی، ہونے کے بعد بند کمروں میں غلط ارادہ کیا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ارادہ جب کیا
جب انہوں نے ارادہ کیا تو اس وقت لولا ارآ برہان ربی، یہ لفظ ہے، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو نہیں دیکھتے، سن لیجئے، اگر وہ نہیں دیکھتے، برہان کو نہیں دیکھتے، تو پھر انجام کیا ہوتا وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ لفظ ہے لولا ارآ برہان ربی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل تھی کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سن لیجئے، وہ دلیل کیا تھی؟ جب ارادہ زلیخا نے کیا اس طرح غلط ارادہ، تو وہ دلیل کو دیکھا، کیا دلیل تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے آنکھ بند کر لیا، بند کرنا تھا، اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا، چہرے کو دیکھ لیا، جیسے ہی چہرے کو دیکھ لیا، دیکھنا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا بچا دیا، ایسا بچا دیا، الزام زلیخا پر آیا اور آپ بچ کر نکل گئے، بچ کر نکل گئے۔ تو یہ جو تصور خود بخود آ گیا، یہ تصور احادیث شریفہ سے موجود ہے۔ اب میں اگر دلائل دوں تو بہت زیادہ ہوں گے، ایک ایک دلیل آپ کو پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ سچے کون ہیں؟ اپنے مرشد سے بڑھ کر اور کوئی ہے؟ ذرا غور کرو، بہت سارے دلائل ہیں، بہرحال چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، چونکہ اب وقت نہیں ہے۔ میں مکتوبات میں سے دیکھیے یہ کتاب ہے حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، میں پڑھ کر سنانے والا تھا، چونکہ وقت اب نہیں ہے اتنا۔ میرے بھائیوں، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب کے بیان کو ہمیں سننا ہے۔ ماشاءاللہ میں نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بزرگان، جتنے بزرگ ہیں ماشاءاللہ یہاں کے مشائخین، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ واقعتاً یہ صوفیاء، یہ مشائخین آپ کے جو بڑے ہیں، واقعتاً میرے بھائیوں ان کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، یہ خیالات شیطان کی جہت سے آتی ہیں، یاد رکھو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی قدر کرو، ہم اپنے بڑوں کی قدر کرو۔ واقعتاً یہ آ کر کیا ان کو نہیں معلوم ہے، کیا یہ تصوف سے واقف نہیں ہے؟ پھر ہمارے خاص کر بخاری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہاں کے سجادہ نشین بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کچھ فیض ملا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو، بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین وہاں پر موجود ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں، یہ اللہ والے دونوں سلسلے نقش بند سب سے پہلے حضرت سعد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کے سجادہ نشین تشریف فرما ہے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں، عموماً ایسے جلسے بھی نہیں آتے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ان سادات کو اس لیے پیش کیا کہ ان سادات کی قدر کرتے رہیں، سادات کی قدر کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے لیے ضروری ہے، خانقاہوں سے فیض جاری کرنے کا وقت آیا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء سے گزارش ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ، آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت ہو، کسی بھی سلسلے سے بیعت ہو، یقیناً آپ ہی کا سلسلہ، مگر ہندوستان کے اندر میں آپ کو بتایا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، پھر دوبارہ اگر کوئی اسلام کو عروج عطا کیا ہے وہ مجدد الفسانی ہے۔ دو شخصیات ایسے ہیں میرے بھائیوں، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ خانقاہی نظام سے پیدا ہوئے ہیں، خانقاہی نظام سے۔ تو میں ان سادات کرام بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خانقاہی نظام ایسا چلتا رہے، ایسا چلتا رہے کہ یقیناً سب کے قلوب روشن ہو جائے، اور علماء سے گزارش ہے کہ ایسا علم پھیل جائے، ایسا علم پھیل جائے، ہر کوئی دین کا مجاہد بن کر کھڑے ہو جائے۔ نہ ہمارے آگے پیچھے چلنے کو دیکھو، ان کے ہاتھ کے چومنے کو دیکھو، نہ ان کی دولت کو دیکھو۔ میرے بھائیو، آج کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مرید ہو، کوئی بھی شاگرد ہو، کوئی بھی آپ سے وابستہ ہو، آج ہر شخص اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، ہر ایک کو آگے بڑھنا ہے، جب ہی ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو نہیں۔ یہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ میری بہنیں بھی آئیں، کثیر تعداد میں آئی ہیں۔ آپ کو آخر میں تناول کر کے جانا ہے، یہ تبرک ہے۔ تبرک کے طور پر آپ مکمل طور پہ نہیں کھانا چاہتے، تھوڑا کھائیے، جو بھی بچوں نے انتظام کیا ہے، یہ تبرک ہے، یاد رکھ لیں،
तबर्रुक है, ये तबर्रुक के तौर पर हम कोई आपको वाज़ व नसीहत करने के लिए नहीं बुलाए हैं। उनका फैज़ हम पर जारी हो जाए, हमारे क़ुलूब रोशन हो जाए और हम दीन का काम करते रहे, इस घर से हम आपको इकट्ठा किए हैं। मेरे भाइयों, आइए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम हमने जो काम का आगाज़ किया है मौला इस अमल में हमें बरकत अता फरमा दे। है अल्लाह हमारी दीन की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की जान की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा। मौला करीम हमारी दुआओं को जल्द कबूल फरमा ले। है अल्लाह बातिल सर उठाया हुआ है अल्लाह उनके इरादों को नीस्त नाबूद फरमा दे, नीस्त नाबूद फरमा दे। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को जारी फरमा दे, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को हम पर जारी फरमा दे, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को हम पर जारी फरमा दे, गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु के फैज़ान को हम पर जारी फरमा दे, हमारे क़ुलूब को रोशन फरमा दे, हमारी इस महफिल को मजलिस को कबूल फरमा ले। मौला मेरी बहनें कितने वहाँ पर बैठी हुई हैं, जिन बहनों की शादियाँ नहीं हुई हैं मौला उनके लिए मुनासिब जोड़ियाँ फराहम फरमा दे। मौला जो मेरे भाई परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ये बुज़ुर्गों को सेहत अता फरमा, उलमा को सेहत अता फरमा, सारे हमारे हाज़रीन को सेहत अता फरमा, सबको ए अल्लाह उम्र तवील अता फरमा, दीन की खिदमत करते हुए उम्र तवील अता हमारे उम्रों में तवील हमारे उम्र तवील फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्ग दोस्तों, बहुत वक्त हुआ है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर बैठे रहें, इत्मीनान और सुकून के साथ जिस तरह आप बैठे रहे। माज़रत खा हूँ, अब मौलाना का खिताब हम जो मौलाना को पहले सुनते थे उस ज़माने में, आज इंशाअल्लाह वो गरज आपके सामने नज़र आएगी। मैं जो वलवला आप एक अल्लाह के वली हैं, विलायत भी होगी और गरज भी होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और हमारे क़ुलूब रोशन होंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना से बड़े अदब के साथ, बहुत दिली ताल्लुक़ है आपसे जुड़ा हुआ हमारा माशाअल्लाह, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाए मौलाना और हमें वाज़ व नसीहत से आरास्ता फरमाएँ। मौलाना सैयद शाह अजीज़ुल्लाह क़ादरी साहब बताइए। फरमाया जिस अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा हैं कि वही जन्नत में जाएगी, इसके सिवा सब दोज़ख में जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।